اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے انسانی تاریخ میں عوام کی طاقت پرستی۔ یہ شاہ نواز فاروقی صاحب ہے، ان کا مضمون ہے۔ عربی کا مقولہ ہے کہ عوام جو ہیں حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، اور یہ بات 100% سے زیادہ درست ہے۔ انسانی تاریخ میں ہمیشہ عوام جو ہیں طاقت پرست پائے گئے ہیں، بلکہ عوام کے خواص یہاں تک کہ خواص الخواص کو بھی اسی مرض میں مبتلا دیکھا گیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کئی مورخین کے حوالے سے لکھا ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کو تعمیرات کا شوق تھا، چنانچہ عوام و خواص کا رجحان بھی تعمیرات کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ جب ایک دوسرے سے ملتے تو تعمیرات پر ہی گفتگو ہوتی۔ سلیمان بن عبد الملک کو شادیوں کا شوق تھا، چنانچہ لوگ ملتے تو شادیوں ہی کا تذکرہ کرتے۔ پھر جب خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا وقت آیا تو آپ کو چونکہ تلاوت قرآن اور عبادت کا بہت شوق تھا، اس لیے لوگ ایک دوسرے سے ملتے تو پوچھتے کہ تمہارے اوراد و وظائف کا کیا حال ہے، تم روز کتنا قرآن پڑھتے ہو، کل کتنے نفل پڑھے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء اور خاتم النبیین تھے، مگر آپ پر ایمان لانے والوں کی کوئی ایک قسم نہیں ہے۔ آپ پر ایمان لانے والوں میں 4 طرح کے انسان شامل ہیں۔ انسانوں کی ایک قسم تو وہ ہے جو آپ کے قرابت دار تھے، جو آپ کو براہ راست جانتے تھے، جو آپ کے عزیز اور رشتہ دار تھے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور حضرت خدیجہ اور حضرت علی فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ انسانوں کی دوسری قسم وہ ہے جو براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک نہیں تھے۔ ان افراد کے لیے قرآن ہدایت کا سرچشمہ بن گیا۔ حضرت عمر اس کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، مگر جب انہوں نے اپنی بہن کے گھر میں قرآن کی چند آیات سنی تو آپ پر حق آشکار ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، چنانچہ آپ اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ دونوں طرح کے انسانوں کی بہترین قسم تھے۔ ان کے لیے حق کی سب کچھ تھا، ان کی نفسیات پر طاقت کا کوئی اثر نہ تھا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تیسری قسم وہ تھی جس نے آپ سے معجزہ طلب کیا اور کہا کہ اگر آپ معجزہ دکھائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے، نہیں دکھائیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ طاقت پرستی ہی کی ایک صورت تھی۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا ایک مظہر ہے، اور انسانوں کی ایک قسم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طاقت اور قدرت کے اظہار کا مطالبہ کیا۔ ان لوگوں کی بھی 2 قسمیں تھیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا، معجزہ دیکھا اور ایمان لائے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے معجزہ طلب کیا، معجزہ دیکھا اور کہا کہ یہ جادو ہے، اور یہ کہہ کر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یہ ابو لہب اور ابو جہل، عتبہ شیبہ، یہ جو ہیں اس قسم میں تھے۔ انسانوں کی چوتھی قسم وہ تھی جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں تبلیغ کی۔ آپ کی پوری سیرت لوگوں کے سامنے تھی۔ اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، مگر اس کے باوجود اہل مکہ کی عظیم اکثریت آپ پر ایمان نہ لائی۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور آپ کو سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا، اور سب پر واضح ہو گیا کہ اب مکے کے حکمران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور اب ہر طرف اسلام ہی کا سکہ چلے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں میں پہنچ گئی۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہونے لگے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو حق کی طاقتور ہونے کے بعد اس سے منسلک ہوئی۔ حق کو سیاسی، عسکری اور معاشی غلبہ حاصل نہ ہوتا تو ہزاروں لوگ حق سے دور کھڑے رہتے۔ یہ حقیقت راز نہیں کہ اقتدار کی کشمکش میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور یزید ہی گمراہ تھا، لیکن یزید کے ہاتھ میں سیاسی اقتدار تھا۔ چنانچہ کوفے کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ بلایا اور کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن جب حکومت کا دباؤ آیا تو اہل کوفہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا ساتھ چھوڑ دیا، انہوں نے اہل بیت کو تنہا چھوڑ دیا، وہ طاقت کے آگے جھک گئے۔ ایسا نہ ہوتا تو کربلا کا سانحہ نہ ہوتا۔
انسانوں کی عظیم اکثریت کا معاملہ یہی ہے کہ انہیں حق اور طاقت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو وہ حق کی بجائے طاقت کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ حق کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہندوستان میں بدھ ازم کی تاریخ عجیب ہے۔ بدھ ازم برہمن ازم کے خلاف ایک بغاوت کا نام تھا۔ چنانچہ برہمنوں نے بدھ ازم کو ہندو ازم کے بڑے مراکز میں قدم نہ جمانے دیا۔ انہوں نے بدھ ازم کے پیروکاروں کو ہندوستان کے مضافات میں دھکیل دیا۔ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں نے گوتم بدھ کو اوتار تو مانا مگر انہیں ملیچ اوتار یا ناپاک اوتار کہا، کیونکہ گوتم بدھ جو برہمن نہیں تھے بلکہ شاید شتریا بھی نہیں تھے۔ عام بات یہ ہے کہ برہمنوں نے بدھ ازم کو ہندوستان کے قلب میں قدم جمانے کا موقع نہ دیا۔ چنانچہ طویل عرصے تک بدھ ازم کے پیروکاروں کی تعداد چند ہزار پر مشتمل تھی، لیکن پھر ایک معجزہ ہو گیا۔ اشوک ہندوستان کا ایک بڑا حکمران تھا، وہ ہندو تھا، مگر میدان جنگ کی قتل و غارت گری اور خون ریزی دیکھ کر اس کا دل بدل گیا اور اس نے بدھ ازم اختیار کر لیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بدھ ازم میں انسانوں کو قتل کرنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، مگر یہاں کہنے کی اصل بات یہ ہے کہ اشوک کے بدھ ازم قبول کرنے کے بعد عوام میں بدھ ازم تیزی کے ساتھ پھیلا اور بدھسٹوں کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں ہو گئی۔ اشوک بدھ ازم قبول نہ کرتا تو بدھ ازم شاید کبھی بڑا مذہب بن کر نہ ابھرتا۔ عیسائیت کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ عیسائیت کے جو اولین پیروکار تھے وہ بہت کمزور تھے کہ وہ نہ حضرت عیسیٰ کی حفاظت کر سکے نہ انجیل کی حفاظت کر سکے، یہاں تک کہ وہ انجیل کو اس کی اصل زبان میں بھی محفوظ نہ رکھ سکے۔ مگر پھر یہ ہوا کہ رومن سلطنت کے حکمرانوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ اس کے بعد عیسائیت ایک بڑا اور طاقتور مذہب بن کر ابھری۔ اس کے مزاج کی مقامیت کمزور پڑی اور اس میں بین الاقوامیت داخل ہوئی۔ خود اسلام کے مذاہب کی تاریخ بڑی حد تک یہ ہے کہ جہاں کے حکمرانوں نے فقہ حنفی قبول کیا وہاں حنفیت پھیل گئی، جہاں کے حکمرانوں نے شافعیت کو اختیار کیا وہاں شافعیت کا غلبہ ہو گیا، جہاں کے حکمرانوں نے امام مالک کو رہنما تسلیم کیا وہاں مالکیت کا دورہ ہو گیا، جہاں کے حکمرانوں نے امام حنبل کو امام مانا وہاں کے لوگوں نے حنبلیت کو سینے سے لگا لیا۔ اس سلسلے میں عہد حاضر کی تاریخ پر بھی ایک نظر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ روس ایک عیسائی ملک تھا، لیکن چونکہ 1917 میں وہاں کمیونسٹ انقلاب آ گیا اور اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا جو خدا اور مذہب کے دشمن تھے، اس لیے عوام کی عظیم اکثریت تیزی کے ساتھ کمیونسٹ ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا جب روس میں خدا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والا کوئی نہ رہا۔ روس میں انجیل نایاب ہو گئی اور کلیساؤں پر تالے پڑ گئے۔ چین کی مذہبی روایت تاؤازم اور کنفیوشزم پر کھڑی تھی۔ تاؤازم چینی مذہب کی طریقت تھی اور کنفیوشزم چینی مذہب کی شریعت تھی، لیکن ماؤ کے کمیونسٹ انقلاب کے بعد چین کے عوام اور خواص کی عظیم اکثریت نے تاؤازم اور کنفیوشزم دونوں سے توبہ کر لی اور پورا چین بے خدا اور لا مذہب ہو گیا۔ روس میں تو کمیونزم کے زوال کے بعد عیسائیت بحال ہو گئی ہے، مگر چین میں چونکہ ابھی تک حکمران کمیونسٹ ہیں، سیاسی اقتدار کمیونسٹ ہے، اس لیے عوام بھی ابھی تک کمیونسٹ ہیں۔ ترکی سلطنت عثمانیہ کا مرکز تھا، اس کی مذہبیت بڑی قوی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ زوال پذیر ہو گئی اور کمال اتا ترک نئے ترکی کا حکمران بن کر ابھرا۔ کمال اتا ترک سیکولر تھا، اس نے قرآن کی تعلیم و تدریس پر پابندی لگا دی، عربی میں اذان ممنوع قرار پائی۔ کمال اتا ترک نے ترکی کا عربی رسم الخط ختم کر دیا اور روسی رسم الخط کو اختیار کر لیا۔ ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترکی کے لوگوں کی بڑی تعداد سیکولر ہوتی چلی گئی۔ ترکی کا آئین سیکولر ہے، ترکی کے ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ بھی سیکولر ہیں، ترکی کی معیشت سود پر کھڑی ہے، ترکی میں شراب عام ہے، ترکی میں جسم فروشی قانونی حیثیت رکھتی ہے۔ اس فضا میں رجب طیب اردوان کا ظہور ہوا۔ طیب اردوان راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، چنانچہ ان کے اقتدار میں آتے ہی عوام کی مذہبیت انگڑائیاں لے کر بیدار ہو گئی۔ ترکی کی مساجد میں رش بڑھ گیا، ترکی میں پردہ کرنے والی خواتین کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، ترکی میں ترکی کے مذہبی پس منظر کو نمایاں کرنے والے ڈرامے بننے لگے اور ترک اپنی عظمت رفتہ کی بازیافت کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس ضمن میں ایران کا تجربہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ رضا شاہ پہلوی کا ایران سیکولر ایران تھا۔ ایران میں اریانی و فاشی کا سیلاب آیا ہوا تھا، جسم فروشی عام تھی، تعلیمی اداروں تک میں شراب خانے موجود تھے، دینداری نایاب تھی، خواتین پردے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ حکمران سیکولر تھے تو ایران بھی سیکولر تھا، حکمران مغرب زدہ تھے تو ایران بھی مغرب زدہ تھا۔
مگر پھر 1979 میں ایران کے اندر اسلامی انقلاب آ گیا۔ انقلاب کے قائد خمینی صاحب تھے، ان کے لیے مذہب ہی سب کچھ تھا، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا ایران مذہبی ہو گیا۔ مساجد اور مدارس آباد ہو گئے، مردوں نے داڑیاں رکھنی شروع کر دیں، عورتوں نے سخت پردے کو اختیار کر لیا، ایران کو مذہبی حکمران فراہم ہو گئے تو ایران سیکولر سے مذہبی ہو گیا۔ پاکستان میں بھٹو صاحب کا نعرہ تھا اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ مگر بھٹو صاحب کی شخصیت اور اقدامات کا مجموعی تاثر یہ تھا کہ وہ ایک سیکولر انسان ہیں، چنانچہ معاشرے کی تمام سیکولر قوتیں ان کے ساتھ تھیں۔ ذرائع ابلاغ میں عریانی اور فحاشی کا سیلاب آیا ہوا تھا، شراب عام تھی، جوئے کا بازار گرم تھا۔ بھٹو صاحب اینٹی انڈیا تھے، چنانچہ عوام میں بھی بھارت کے خلاف سخت جذبات پائے جاتے تھے۔ بھٹو صاحب نے شلوار قمیض اختیار کی تو شلوار قمیض کی توقیر بڑھ گئی اور اسے اعلیٰ طبقات کے لوگ بھی زیرتان کرنے لگے۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا، ہم گاز کھائیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے۔ عوام کی اکثریت بھی ایٹم بم کے لیے گاز کھانے پر تیار تھی۔ جنرل ضیاء الحق فوجی عامر تھے مگر وہ ایک مذہبی انسان تھے، چنانچہ ان کے دور میں ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوا۔ ان کے دور میں نماز روزے کا رجحان بڑھا، پردہ کرنے والی خواتین کی تعداد میں اضافہ ہوا، بہت سے ترقی پسند شعراء کو ان کے دور میں نعت کہتے ہوئے پایا گیا۔ ذرائع ابلاغ میں اسلام کا ذکر بڑھا اور عریانی و فحاشی کا بازار مندی کا شکار ہوا۔ جہاد افغانستان میں پاکستان کے کردار کی وجہ سے معاشرے میں جہادی روح بیدار ہوئی اور پاکستان کے ہزاروں نوجوانوں نے افغانستان میں جا کر شوق جہاد کو پورا کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے اثر سے کشمیر کی مزاحمتی تحریک کا رنگ مذہبی ہوتا چلا گیا۔ پاکستان کے مہاجروں کی اجتماعی جو شخصیت مذہبی تھی۔ مہاجر جو تہذیب کا استعارہ تھے، شعور کی علامت تھے، علم کے امین تھے، مگر الطاف حسین اور ایم کیو ایم کی طاقت نے انہیں دیکھتے ہی دیکھتے اپنے اصل تشخص سے دور کر دیا۔ الطاف حسین اور ایم کیو ایم کے زیر اثر کراچی دہشت گردی، بتہ خوری، بوری بند لاشوں، پرتشدد ہڑتالوں اور سیکولر طرز فکر کی علامت بن کر ابھرا۔ الطاف حسین اور ایم کیو ایم کا سایہ ٹوٹا ہے تو کراچی ایک بار پھر اپنی اصل سے رجوع کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔